السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے میرے چینل شکیل انصاری پر۔ یہ ویڈیو فاروق خان رضوی صاحب کا بہت اچھا بیان ہے، اور اس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ فرعون اور نمرود نے خدائی دعویٰ کیوں کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا جو تصوف ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، آپ اینڈ تک سنیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرے، اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک سے بہت پہلے کے بزرگ گزرے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بستی کے ایک قصاب کے پاس آتے ہیں جو گوشت بیچتا ہے، اور قصاب کے پاس آیا، کہا کہ ایک بڑا سا گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا حصہ مجھے دے دو، اور اس کا وزن کر لو، جتنی رقم ہے مجھ سے لے لو۔ تو قصاب نے گوشت کے حصے کو کاٹا، جو بڑا بہترین حصہ تھا گوشت کا، اب بڑا سا لوتھڑا کاٹ کے حضرت کے حوالے کر دی۔ حضرت نے رقم ادا کی اور گوشت کو لے کر چلتے گئے۔ قصاب اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ بھائی یزید کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ یہ گوشت کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ تو غلام اور خادم نے کہا قصاب سے کہ حضور میں سمجھا نہیں، گوشت لے جا رہے ہیں، گھر لے جائیں گے، کھائیں گے، پکائیں گے، اس میں دیکھنا کیا ہے؟ کامیاں تم سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ بایزید آج تک زندگی میں کبھی میری دکان پر نہیں آیا، آج تک بایزید نے کبھی گوشت نہیں لیا مجھ سے۔ میں حیران ہوں کہ آج گوشت لیا، آخر ماجرا کیا، یہ گوشت کا کرنا کیا تھا؟ جو شخص کبھی زندگی میں گوشت ہی نہ لیا ہو، اچانک بولتے تو کچھ تو حیرانی ہوگی۔ جاؤ تم بایزید بستامی کا پیچھا کرو۔ وہ جو خادم اور غلام کا قصاب کا وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں، ویران جنگل میں پہنچے، اور یہ پیچھا کرتا رہا، اور اس انداز میں پیچھا کرتا رہا کہ بایزید اس کو نہ دیکھا۔ پھر حضرت بایزید پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک چٹان پر کوٹلے میں سے گوشت نکالا، اور چٹان پہ اس گوشت کے لوتھڑے کو رکھ دیا۔ ابھی بار بار گوشت کو دیکھتے ہیں، گوشت کو گھورتے رہے، اور اس کے بعد پھر ایک جملہ فرمایا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ جملہ یہ تھا، کہا کہ اے نفس، 40 سال کا عرصہ ہو گیا کہ میں تجھے اس گوشت سے محروم رکھے ہوئے ہوں۔ 40 سال سے تو کہہ رہا ہے کہ گوشت کھانا ہے، گوشت کی طلب ہے، گوشت کی طلب، اور 40 سال سے میں تجھے مار رہا ہوں۔ آج تو جو ہے اس گوشت کا اتنا طالب ہو گیا، اتنا مجھے اس گوشت کے کھانے اور تناول پر ابھارا کہ مجبور ہو کے مجھے قصاب کی دکان جانا پڑا، لیکن خدا کی قسم میں تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تیرے کہنے پر گوشت تو خرید لیا، لیکن میں لا کے اسے تجھے نہیں دوں گا تاکہ تو اسے دیکھ کر اور تڑپے اور ذلیل ہو۔ یہ کار میں واقعہ پھٹ گئے، یعنی 40 سال تک گوشت نہیں کھایا۔ یہ تھا بھوک اور نفس کی کیفیت، یہ چیز صوفیاء کرام کی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس طرح کچلتے تھے۔ اسی کو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تصوف ہم نے محبوب چیزوں کے ترک سے لیا۔ جو چیز ہمیں پسند ہو، جو چیز ہمارا نفس پسند کرتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نام تصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بایزید بستامی خود ایک مرتبہ بڑا پیارا جملہ فرماتے، کہا لوگوں جانتے ہو فرعون اور نمرود نے خدائی دعوے کیوں کیے؟ لوگوں نے کہا حضور بتائیں اس کی کیا آپ حکمت بیان کرتے ہیں؟ کہا نمرود اور فرعون نے خدائی دعوے صرف اس لیے کیے کہ خدا کی قسم ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اگر نمرود اور فرعون پیٹ بھرے نہ ہوتے تو کبھی خدائی دعوی نہیں کرتے۔ انسان کا جب پیٹ زیادہ بھرا ہوتا ہے نا، تب اس کو بھی بہت ساری شرارتیں سوچتی ہے، پھر نفس ابھارتا ہے، لیکن انسان بھوک کے ذریعے جب اپنے نفس کو کچلتا ہے، خواہشاتیں ختم ہوتی ہے، گھمنڈ ٹوٹتا ہے، غرور گرتا ہے، اور اس کے اندر گھمنڈ اور غرور کی بجائے عاجزی اور انکساری داخل ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حائل علوم میں بیان فرماتے ہیں کہ عزیز تیرے لیے کافی ہے ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی، پورے ایک دن میں ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی کی جو تیری کمر کو سیدھا رکھے تاکہ تو اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر سکے۔ تو یہ صوفیاء کرام کی زندگی ہوتی ہے، تناب پسندی، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری، بندوں کے ساتھ مقام ولایت و فائز ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔
वली कभी घमंड नहीं करता। याद रखिए, जो अपने आप को बताए तो वो वली नहीं होता, वो शोबेबाज होता है। वली तो अपनी विलायत को भी छुपाता है, अपने मकाम मर्तबे और अपनी करामात को भी छुपाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि वली को अल्लाह करामात भी देता है, इख्तियारात भी देता है, ताकत भी देता है, मगर वली अपनी ताकत, कुव्वत और करामात को ऐसे छुपाता है, ऐसे छुपाता है जैसे औरत अपने हैज को छुपाती है। बहुत मजबूर होता है तो करामत का इजहार करता है, और जो मुंह से बोले हमसे मत टकराना, हम बहुत पहुंचे हुए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ लो सबसे बड़ा लफंटर और सबसे बड़ा फ्रॉड है। कि जो हकीकी वली होता है वो आजिज़ी करता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख फरीदुद्दीन अत्तार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, माफ कीजिएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी मलफूज़ात अल फ़वादुल फ़वाद के अंदर नकल फरमाते बयान करते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि वो वली हो ही नहीं सकता जो अपने आप को बकरी की मेंगनी से भी कम करना समझे। बकरी की मेंगनी जो लिंडी होती है ना, उससे भी अपने आप को हकीर और कमतर न जाने, तब तक वो वली नहीं हो सकता। तो ये तसव्वुफ का एक बड़ा शुबा होता है कि बावजूद इसके कि कुर्ब खास खुदाबंदी में अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ने इख्तियार दिए, तब भी आजीज़ और इनकिसारी इख्तियार करे और अपने आप को दुनिया में सबसे कमतर समझे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर पहुंचते हैं, रब से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मैं चाहता हूं कि बनी इसराइल जो बहुत गुनाह करती है, तेरी कौम में बड़े गुनाहगार है, कल तू अपनी कौम का मुहासबा कर। अरे मूसा, हमने तुझे ये इल्म दिया कि तू अपनी कौम के हर फर्द को जानता है, तो तेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार हो उसको कल को हितूत पर ले आए, ताकि हम देखें कि तेरी निगाह में दुनिया का सबसे बड़ा, तेरी कौम का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है। तवज्जो इधर है या नहीं? तो बैठे आप तवज्जो इधर दें। हालांकि देखिए, मैं जिस माहौल में कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, ये तसव्वुफ आना, इस तरह की गुफ्तगू के लिए बड़ा पुरसुकून माहौल चाहिए, लेकिन बहरहाल आप सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो हज़रत मूसा से रब ने फरमाया कि मूसा कल सबसे बड़े गुनाहगार को लाना, तेरी जो कौम का गुनाहगार है बनी इसराइल का, ताकि मैं देखूं कि तेरी निगाह में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन। हज़रत मूसा ने वादा किया कि परवरदिगार, मैं वादा करता हूं कि कल मैं अपनी कौम के सारे इंसानों का मुहासबा करूंगा, सारे इंसानों का, अपनी कौम के सारे अफराद का जायजा लूंगा, और मेरी उम्मत और मेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है उसको कोहतूर पर लेकर हाजिर हो जाए। दूसरा दिन आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादे के मुताबिक कोहतूर पर हाजिर हुए, मगर साथ में कोई नहीं था, अब तन्हा थे। और हमने इरशाद फरमाया, मूसा अपना वादा भूल गए? क्या वादा किया था कल? मूसा क्या कल वादा नहीं किया था कि तू कल अपनी पूरी कौम में का मुहासबा करेगा, जायजा लेगा, और तेरी कौम बनी इसराइल, तेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार हूंगा उससे तुम कोहतूर पर मेरी बारगाह में लाएगा। मूसा, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया, और बड़े गुनाहगार को लेकर नहीं पहुंचा। हज़रत मूसा रोने लगे, अर्ज़ किया, खालिक कायनात, मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं। ऐ रब्बे कदीर, तूने फरमाया था कि बनी इसराइल के सबसे बड़े गुनाहगार को लेकर आ, मैंने कौम का मुहासबा किया, तेरे इज्जत और जलाल की कसम, पूरी कौम में सबसे ज्यादा बड़ा गुनाहगार मैंने अपने आप को पाया, मैंने अपने से ज्यादा खताकार किसी को पाया ही नहीं। और रब ने फरमाया, मूसा, हम तेरा इम्तिहान ले रहे थे, तेरी यही तो अदा हमें पसंद है, इसी वजह से तुझे कलीम बनाया है, और अपने कलाम से तुझे हम कलामी का शब्द अता किया। अब बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को कितने इख्तियारात थे? अरे आसा का मोजिजा उनके पास था, आसा मारे तो पानी फाड़ दे, आसा मारे तो अज़दा बना दे, आसा मारे तो पूरे महल फिरौन के वो अज़दा जो है मुंह में ले ले। उनका हाल ये था कि जब बैजा था, हाथ का वो मोजिजा, हथेली पर एक ऐसा सफेद निशान था, बगल में डाल के जनाब मूसा जब निकालते तो हाल ये होता कि सूरज की तरह चमकता, लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी, ऐसे अजीम मोजिजे वाला नबी। लेकिन आजिज़ी का आलम यह है कि पूरी मखलूक में, पूरी कौम में अपने से बड़ा खताकार किसी को नहीं समझ रहे। तो आदमी जितना अपने आप की गिराता है, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करता है, परवरदिगार आलम उसको उतना ही बुलंद फरमाता है। और ये आजिज़ी इनकिसारी कब आती है? जब बंदा शरीयत पर अमल पैरा होता। याद रखिए, बगैर शरीयत पर अमल पैरा हुए कोई वली नहीं हो सकता। शरीयत आजिज़ी सिखाती है। जब शरीयत का इल्म लेता है तो अंबियाओं की सीरतें देखता है, अंबिया की सुन्नतें देखता है, और जब वो सुन्नतों को देखता है तो उन सुन्नतों को अपने अंदर
ڈھالتا ہے، جیسے کہ سنت نبی پر وہ فائد ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری آنا شروع ہو جاتی ہے، تو شریعت اصل ہوتی ہے۔ اور تصوف کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، صوفی وہ، ولی وہ کہ جو شرع پر عمل کرتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھو اور پانی پر چلتا ہوا دیکھو، اس کو ولی نہ سمجھو۔ کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، اس کو ولی نہ سمجھو، تب تک کہ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ میری سنتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اگر میری سنتوں کا عامل ہے، میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کو ولی جانو۔ اور دیکھو کہ میری سنتوں کو ترک کرتا ہے، میری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، تو یاد رکھو کہ وہ کوئی شعبے باز ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ولایت شریعت پر عمل کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم فتح الغیب میں فرماتے ہیں، اے عزیز، کرامت مت دے، استقامت دے۔ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ استقامت، مضبوطی، تقوی، پرہیزگاری۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ولی کون؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ادھر ہاتھ ڈالے تو انگوٹھی نکال لے، ادھر ہاتھ ڈالے تو سنترا نکال دے۔ سنترا نکال دیا، بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں۔ دو چار چھپی ہوئی باتیں بتا دی، ارے بھائی ولی صاحب تو علم غیب بھی جانتے ہیں۔ شریعت پہ بھلے عمل نہ ہو، داڑھی صاف ہے، کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہا صاحب داڑھی تو مولانا کا کام ہے۔ ارے خبیر، مولانا کا کام ہے کہ نبی کا کام ہے؟ تو نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، تو کہاں سے ولی بن گیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں، کارے شیطان من کنت نامش ولی گر ای ولی است لعنت بر ولی۔ کام شیطان کے کرتا ہے اور بولتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر اسی کا نام ولایت ہے تو اسی ولایت پر ہزاروں لعنتیں اور پھٹکا۔ بے شک بے شک۔ تو ولایت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے یہ؟ غوث پاک کے دادا پیر ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھ کون رہے ہیں؟ حضرت محمد بن ابی بکر، جن کا مشہور نام فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ 627 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، 627 جن کی وصال کی تاریخ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 212 پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے فرماتے کہ صوفی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ رسول کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث رسول ہو۔ انگوٹھیاں نہ ہو، کیا ہو اس کے ہاتھ میں؟ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، کتاب سے مطلب یہ نہیں کہ ایک کتاب حدیث بخاری پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا اور ولی ہو گئے۔ مطلب قرآن پر بھی عمل کرتا ہو اور حدیث رسول پر بھی عمل کرتا ہو، تو اس کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہو، انگوٹھیاں نہ ہو۔ پتہ چلا یہ ہاتھ میں 10 انگوٹھی، یہ ہاتھ میں 10 انگوٹھی، کیا ہے بابا ہونے کی آپ کی صفت؟ 12 انگوٹھیاں، 11 انگوٹھیاں۔ ہم نے کہا جب 11 انگوٹھیاں ہیں تو آپ دھوتے کیسے؟ اور یہ اٹک جاتا ہوں گا تو آپ کو طہارا ٹھیک نہیں ہے یار۔ زور سے لگ گئی، پتہ چلا انگوٹھیاں نکالنے میں پاجامہ گندا کر دیا آپ نے۔ تو یہ کون سی ولایت ہے بھائی؟ یہ کون سی بابا گیری ہے؟ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے، آقا نے کہا ایک انگوٹھی پہنو، مرد کی ایک انگوٹھی، وہ بھی کون سی؟ چاندی کی، ایک نگ والی، 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کی نہ ہو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا کیا بات ہے تیرے ہاتھوں میں؟ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، دوسرے دن سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، جو غالباً پہلے دن سونے کی آئے، تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں جہنمیوں کا زیور تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کو بھی انہوں نے پھینک دیا۔ پھر عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں انگوٹھی نہ پہنوں؟ فرمایا کہ اگر تجھے انگوٹھی پہننے کا شوق ہو، تیرا جی چاہے تو ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی بنا، اس کو 4.5 ماشا وزن سے زیادہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ نبی فرمائے ایک انگوٹھی، ایک سے زیادہ نہیں۔ پہننے والا صحابی کے ہاتھ میں جب انگوٹھی حضور نے گوارا نہ کی تو اس بیوقوف ولی کے ہاتھ میں 12 انگوٹھی حضور کیسے گوارا کریں گے؟ تو قرآن و حدیث تو نہیں ہے، انگوٹھیاں ہیں، اور اسی کو ولایت بتا رہے۔ کہا بھائی ولی کیا ہے؟ کہا یہ عقیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ امکا ہے، یہ ڈھمکا ہے۔ تو آپ کی ولایت کیا ہے؟ سارا کمال تو ان نگوں کے اندر آ گیا، تو آپ کیا ہے بھائی؟ تو آپ جادوگر گوگا ہے؟ کون ہے آپ بھائی؟ ولی وہ جو شریعت پر عمل کرے۔ اور اس کی تعریف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتنی اچھی بیان کی۔ فرمایا کہ سنو، یہ جو شریعت، معرفت، حقیقت کی باتیں کر رہے ہیں، 2-4 جملے بڑے بڑے رکھ لیے اور اسی کو سنا کے وہ روک ڈالتے۔ کہا بھائی آپ شریعت کے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کام یہ ہم طریقت پہ فائز ہیں۔ ارے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے صوفی صاحب؟
کہا بھائی ہماری نماز تو عرش اعظم پر ہو جاتی ہے، خانے کعبہ میں ہو جاتی ہے، تو خانے کعبہ دور ہے کہ مسجد دور ہے؟ بولو کیا کون سی جگہ دور ہے بھائی؟ عرش اعظم تو بہت دور ہے، تو آپ اتنے دور کیوں تکلیف اٹھا رہے بھائی جی؟ یہیں چلے جائیے نا۔ نہیں ہم تو عرش اعظم پہ جائیں گے۔ اچھا ایک بڑی مزیدار بات، خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں آپ، ظہر کی نماز میں آپ نے خانے کعبہ پہنچے تو یہ بتائیے، نکلے یہاں سے تھے، اذان یہاں کی سنے، وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں نماز کون سی پڑھی؟ ظہر پڑھی کہ اثر پڑھی؟ کیونکہ وہاں پہنچے تو اثر، وہاں کا ٹائم الگ، یہاں کا ٹائم الگ، ٹائم بھی تو الگ الگ ہے، تو آپ خانے کعبہ میں پڑھتے تو پڑھتے کون سی ہے بھائی؟ اور جب خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں آپ، جب عرش اعظم پہ پڑھتے ہیں تو کھانا بھی انہیں سے کھا کے آ جایا کیجیے نا، جنت کا کھانا مرید کا کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو یہ سب شعبے باز ہے، تقصلے بازی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقت کہتے کس کو ہے؟ معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں شریعت راستہ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے، طریقت سواری ہے۔ راستے پہ جب آپ چل رہے ہیں، منزل پہ جانا ہے تو سواری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو راستہ ہے شریعت، طریقت ہے سواری، اور حقیقت ہے نشان منزل۔ نشان منزل کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اتنے کلومیٹر مائلز لکھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اردو میں کیا؟ نشان منزل، مائل سٹون۔ وہ پتھر کیا ہے؟ نشان منزل، جو نشان بتا رہے ہیں تمہاری منزل کس طرف ہے، وہ حقیقت ہے، اور معرفت ہے منزل۔ تو معرفت کی منزل پر جانا ہے تو سواری بھی چاہیے، منزل کا پتہ بھی چاہیے، اور ان سب چیزوں پہ چلنے کے لیے راستہ چاہیے، اور راستہ شریعت ہے۔ جب تک اس راستے پہ چلو گے نہیں تو منزل تک پہنچو گے کیسے؟ اور شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہے، تصوف پر ایک بڑی عظیم کتاب انہوں نے، ان کی مارکۃ الآراء مایانات کتاب تصوف پر، جن کا انتقال 465 ہجری میں ہوا۔ حضرت امام کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 465 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے، انہوں نے ایک مشہور کتاب تصوف پہ لکھی جس کا نام ہے رسالہ قشیریہ، صفحہ نمبر 54۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کو لازم کرنا شریعت ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کو لازم کرنا کیا ہے؟ شریعت، اور اس کی ربوبیت کا مشاہدہ کرنا حقیقت ہے۔ لہذا جو شریعت حقیقت کی تائید کے بغیر ہو وہ مقبول نہیں، اور جس حقیقت کے ساتھ شریعت کی پابندی نہ ہو وہ بے فائدہ ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر عمل کیے ہوئے حقیقت کو نہیں پا سکتا، اور حقیقت اس وقت ملتی ہے کہ جب شریعت پر عمل پیرا ہو۔ تو قرب خاص خداوندی میں جانا ہے، طریقت، معرفت، حقیقت کی منزلوں تک پہنچنا ہے، ان پر فائد ہونا ہے تو شریعت پر عمل کرنا لازمی ہے۔